کینیا کی حکومت نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ ویسٹ گیٹ شاپنگ سینٹر میں یرغمالیوں کو بازیاب کر لیا گیا ہے اور حالات پر قابو پا لیا ہے، لیکن آج صبح سے ویسٹ گیٹ شاپنگ سینٹر سے وقتاً فوقتاً گولیاں چلنے کی آوازیں آتی رہیں۔ عمارت کے اوپر دھوئیں کے بادل چھائے رہے، لیکن یہ کہنا مشکل تھا کہ یہ کینیا کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے حملہ آوروں پر قابو پانے کی کوشش کی وجہ سے تھے یا شاپنگ سینٹر کے اندر حملہ آوروں کی کارروائی کا نتیجہ۔ شاپنگ سینٹر کے اندر لی گئی یہ ویڈیو ان لمحات کی ہیں جب حملہ آوروں نے دھاوا بولا۔ فائرنگ کا سلسلہ رکنے پر کئی سو افراد کو بحفاظت شاپنگ سینٹر کے باہر منتقل کیا گیا۔ A grenade was thrown at us and it went off. At the same time, he shot at us. ہم پر ایک گرینیڈ پھینکا گیا، اس کے پھٹتے ہی حملہ آور نے ہم پر فائرنگ شروع کر دی۔ میرا بیٹا چلنے والی گولیوں سے بال بال بچا۔ There was a tent where a cookery competition for children was carrying on. بچوں کے لیے خیمے میں کھانا پکانے کا مقابلہ ہو رہا تھا، وہاں بھی لاشیں نظر آئیں۔ اس کے علاوہ ایک مشہور ایشیائی ریڈیو میزبان کو بھی گولی لگی۔ بہت ہی ہولناک منظر تھا، ایک آدمی کی لاش ٹکڑے ٹکڑے نظر آئی۔ شاپنگ سینٹر کے باہر جمع لوگ بھی اس وقت بدلتے حالات کی لپیٹ میں آ گئے جب سیکیورٹی اداروں نے اچانک لوگوں کو محفوظ مقامات پر پناہ لینے کی ہدایت دی۔ پچھلے 2 دن کے واقعات سے گھبرائے لوگ ایک بار پھر دہل کر رہ گئے۔ اس حملے نے مجھے بہت حیران و پریشان کیا۔ ہم اپنے بھائیوں، بہنوں، رشتہ داروں اور اس واقعے میں جان کھو دینے والوں کے لیے غمگین ہیں۔ ہم انتہائی ناخوش ہیں۔ ان دہشت گردوں نے بہت بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حملہ آوروں نے درندگی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں اور اس واقعے نے ہر کینیائی باشندے کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ آگے چاہے کچھ بھی ہو، یہاں زندگی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ خالد کرامت، BBC نیوز۔